Assalamu alaikum, dear student. It's me, Mr. Maruf Ahmed, teacher. Today's we will recite a poem, Palanquin Mirror, which is in your T2 syllabus. Palanquins mean پالکی. جیسے یہ شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ پالکی ہے، تو یہ بندے ہیں جو اٹھانے والے، ان کو بیررز کہتے ہیں. تو پیلنکوین بیرر کے بارے میں ہم آج جانیں گے کہ پیلنکوین بیرر کا کیا مطلب ہے. تو بیٹا، پیلنکوین بیرر جو پوئم ہے یہ سروجنی نائڈو نے لکھی ہے. سروجنی نائڈو کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ سروجنی نائڈو جو ہے یہ ایک پوئٹس تھی. یہ بنگالی پوئٹس ہے اور اس کو نائٹنگل آف انڈیا بھی کہتے ہیں. ان کو نائٹنگل آف انڈیا کا خطاب بھی ملا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری پوئم لکھی ہیں. تو ان کی پیدائش 1879 میں ہوئی اور 1949 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور سروجنی نائڈو نے بھی انڈیپینڈنس کے لیے بڑا رول ادا کیا. یہ بھی فریڈم فائٹر تھی. بیٹا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ تھا، تو ہم انگریزوں کے غلام تھے. پوری طرح سے ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس میں جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے آواز بلند کی. ان انگریزوں کو، یہ کلونیل رولرز کو یہاں سے مار بھگایا اور ہندوستان آزاد ہوا. اس میں عام فگر ہیں جو ہیں وہ مہاتما گاندھی، سردار پٹیل، خان عبدالغفار خان اور سروجنی نائڈو کا نام بھی اس میں آتا ہے. انہوں نے بڑی سٹرگل کی اور ہندوستان کی آزادی میں انگریزوں سے آزاد ہونے میں ان کے بہت بڑا ان کا رول ہے. تو جو پیلنکوین بیرر ہے یہ سروجنی نائڈو نے لکھی ہے. آپ بیٹا سب جانتے ہوں گے، آپ یہ ایک جنرل نالج کو کوشچن بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ ہو از دا فرسٹ گورنر آف انڈیا. تو یہ پہلی گورنر انڈیا کی سروجنی نائڈو ہے. پہلی گورنر ہندوستان کی سروجنی نائڈو تھی. تو پیلنکوین بیرر کا مطلب ہے کہ پہلے زمانے میں بیٹا لوگوں اتنی آج کی جو سہولتیں ہیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو دلہن کو جب اس کے ہسبینڈ کے گھر لایا جاتا تھا تو اس کو پالکی میں اٹھا کے لاتے تھے لوگ. اور اس میں جو پالکی میں اٹھانے والے لوگ یہ ایون نمبر میں ہوا کرتے تھے. مثلا ایک یا دو نہیں ہوتے تھے، ایک سائیڈ میں یا دوسرا سائیڈ میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ 4 آدمی دلہن کو ایون نمبر میں اٹھاتے تھے. ایون اور آڈ نمبر آپ جانتے ہوں گے. ایون جو ہے یہ 2 کو کہتے ہیں، تو آڈ جو ہے 1 کو. مثلا آڈ جو ہے 3 ہے، 5 ہے، تو ایون جو ہے 2، 4، 6، 8 اس طریقے سے. تو 4 آدمی 2 پیچھے 2 آگے ہوتے تھے تو دلہن کو اٹھا کے اس کے سسرال لے جاتے تھے. تو یہ جو بیرر ہیں، اٹھانے والے جو ہیں، جب دلہن کو اٹھایا کرتے تھے پالکی میں تو پھر وہ گانوں کی گونج میں اس کو اس کے ہسبینڈ کے گھر لے جاتے تھے. طرح طرح کے گانے بولا کرتے تھے اور دلہن بھی اس میں مستی سے بیٹھا کرتی تھی. اور دلہن کو پھول کی طرح وہ سملیز اس میں آتی ہیں، وہ تشبیہ دیتے تھے کہ ایک نازک پھول کی طرح سے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. جب وہ اپنے کندھوں پہ بیررز اٹھایا کرتے تھے تو ان کو کوئی اس دلہن کا وزن نہیں لگتا تھا، وزنی معلوم نہیں ہوتی تھی. تو دلہن جب اس پالکی میں بیٹھا کرتی تھی تو اس کے اندر جو ہے
خوشی بھی ہوا کرتی تھی، اس کے ذہن میں خوشی بھی ہوا کرتی تھی اور غم بھی ہوتا تھا، اس کو دکھ بھی ہوتا تھا، دکھ جدائی کا ہوتا تھا کہ اپنے پیرنٹ کے گھر سے دوسرے اپنے سسرال کے گھر جا رہی ہے، تو خوشی بھی اس کو ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو پوئم ہے اس میں پورا زیادہ تر سملیز ہیں، 12 اس میں لائنز ہیں، جس میں 7 لائنز جو ہیں وہ سملیز ہیں، سملیز میں ہیں، یعنی کہ سملیز کا مطلب تشبیہ دینا، اس دلہن کو تشبیہ دی جاتی ہے، کبھی پھول کے ساتھ، تو کبھی کسی اور چیز کے ساتھ، کبھی پانی کے ساتھ، کبھی بلبلوں کے ساتھ، اس طریقے سے یہ جو ہے پیلنکوئن جو ہے بیرر جو ہے پیلنکوئن جو ہے یہ اس کو بیرر اٹھانے والے اور پالکی میں اٹھا کے اس دلہن کو اپنے سسرال کے گھر لے جاتے تھے، تو اسی طریقے سے یہ اپنے سسرال کے گھر جایا کرتی تھی۔ تو بیٹا آج کے دور میں جو ہیں گاڑیاں ہیں، کار میں دلہن کو لے جایا جاتا تھا، اتنی سہولتیں اتنی سہولتیں اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی، تو جو آج کے زمانے میں، تو اس طریقے سے یہ جو پوئم ہے یہ سروجنی نائڈو نے لکھی ہے۔ مزید اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل جانیں گے، میں آپ پوئم کو ریسائٹ کروں گا اور لائن بائی لائن میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ بہرحال آج کا جو اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی کل انشاءاللہ۔ تو میں پورا امید کرتا ہوں، پوری امید ہے مجھے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ خدا حافظ۔